ہم سب نے پاکستان کو چلانا ہے، لیکن روز بروز حدت بڑھتی جا رہی ہے۔ سینٹ کے اندر جوڈیشری کے خلاف گونج ہے، سینٹ سے باہر، اسمبلی سے باہر پاکستان تحریک انصاف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ انف از انف اور آپ فائنل کال کے لیے تیار ہو جائیں۔ تنقید کی بھرمار ہے، تاکید کوئی کر نہیں رہا، سر پھرے سب نظر آتے ہیں۔ پاکستان کو ہم نے چلانا کیسے ہے، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف ہم ابھی آپ سے کروا دیتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کل۔ کے پی پہلی مرتبہ مرکز سے پہلے اپنا بجٹ اناؤنس کر رہا ہے۔ ہمارے پاس تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہوں گے، فارمر فائنانس منسٹر کے پی، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر۔ ان سے ہم ذرا بات کریں گے کہ اس کے اندر منطق کیا ہے۔ پہلے حصے میں آتے ہی ہم بات شروع کریں گے مختوم ذہن حسین قریشی صاحب سے، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی لیڈر۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کے برابر میں سینیٹر شہادت آوان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، آپ کا بہت شکریہ جی۔ اور ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار صحافی تجزیہ کار، ہم نیوز سے، آپ کا بہت شکریہ۔ اسٹارٹنگ وتھ یو۔ سو آپ نے تیاری کر لی، انف از انف، اب آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے۔ ملک کو تسلی کی، تحمل کی ضرورت ہے، آپ سڑکوں پہ نہ آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ ملک کو بالکل تسلی کی ضرورت ہے، اور ملک میں جو حکمران ابھی بیٹھے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ حکومت بردبار ہوتی ہے، حکومت کو پہلا سٹیپ لینا چاہیے، بیسٹ فٹ فارورڈ رکھنا چاہیے۔ اس حکومت میں آپ نے کہیں وہ نہیں دیکھا۔ وہ عملی سیاست ہو، وہ ایوان کے اندر ہو، وہ ضمنی الیکشنز ہوں، حکومت کے اقدامات ہوں، یا پاکستان تحریک انصاف کے اب کینڈیڈیٹس اور رہنماؤں کے اوپر فزیکل اٹیک ہونا شروع ہو جائے، تو ان حالات حکومت کروا رہی ہے نہیں، جہاں سے بھی ہو رہا ہے، تو آپ نے ساری فوج کی بنائی ہیں سر۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں سے بھی ہو رہا ہے کہ اونس تو حکومت کے ساتھ ہے نا۔ بتائیں نا کہاں سے ہو رہا ہے۔ لائف اینڈ لبرٹی پروٹیکٹ کرنا کام حکومت کا ہے۔ جب رؤف حسن صاحب کے کہنے پہ ان کی مرضی کی ایف آئی آر بھی نہیں درج ہوتی، تو وہاں پہ حکومت کا اور اسلام آباد پولیس کا آپ کو رویہ تو نظر آ جاتا ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں آپ کو پرووک کیا جا رہا ہے، لہٰذا آپ رسپونڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم اپنی آئینی اور جمہوری حقوق کو دفاع کے لیے بات کر رہے ہیں اپنی۔ ہم کہاں جائیں؟ کورٹوں میں ہم جاتے ہیں، آج آپ نے آپ کے سامنے دیکھ لیا۔ اب ہم کورٹ کی کسی پروسیڈنگ پہ بات کریں تو ہمارے پہ کرزن لگ جائے گی، وہ سب پہ لگا دی انہوں نے، سب پہ لگ گئی ہے نا، لیکن ہو تو ہمارے ساتھ رہا ہے، اب ہم اس پر بات نہیں کر پا رہے۔ دیکھیں، کورٹس کے اندر جو ہے پرولونگ کی جا رہی ہیں پروسیڈنگز کو ان نیسیسریلی۔ آج آپ نے دیکھا سائفر کیس کے اندر بھی بلا وجہ اس کو ٹیوزڈے پہ لے گئے ہیں، آج اصول طور پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ کورٹ میں ہماری سنوائی نہیں ہوتی، پی ایف آئی آر ہماری مرضی کی نہیں کٹتی، مدعی اس کے ہم میں، ہمارا اس کے اندر سٹیک نہیں آتا، پھر آپ کہتے ہیں کہ بات بھی نہ کرو، عوام کے پاس بھی جانا ہے، کہاں جائیں ہم؟ ذمہ داری آپ کی ہے ان دا سینس کہ آپ کی حکومت نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے حکومت کو سپورٹ کیا ہوا آپ کی جماعت نے، یور کون؟ زین صاحب نے دو باتیں کی ہیں کہ ایک تو یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عدالتوں سے ہمیں ریلیف نہیں مل رہا اور عدالتیں ہماری سن نہیں رہی۔ تو ڈیلی آپ لوگ کورٹ کو کور کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو 15 دن کی، 3 ہفتے کی، 4 ہفتے کی، 1.5 مہینے کی ڈیٹس ملتی ہیں تقریباً ہر کورٹ میں۔ تو یہ گلہ ان کا بنتا نہیں ہے۔ اگر آپ چلے جائیں تو ہر ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، کسی کورٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں اور کسی کیس کو لیں، اس کا ٹوٹل ہسٹری آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ آج کی پروسیڈنگ کنکلوڈ ہوئی ہیں تو کل پہ گئی ہیں، کل کی پرسوں پہ ایڈجن ہوئی ہیں، تو یہ گلہ نہیں بنتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ کورٹ کو اگر کسی قسم کی بات کروں، میں تو چونکہ بائی پروفیشن ایڈوکیٹ بھی ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹس بائی ریکارڈ چلتی ہیں، وہ بائی بک چلنے والا کام کرتی ہیں، بھلے وہ نواز شریف صاحب ہوں، آصف صاحب ہوں، یا میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ تو کورٹ والا شکوہ تو بنتا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ مراد کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹس میں ان کے ساتھ کوئی اینکی پینکی نہیں ہوئی، الٹا سیدھا کام نہیں ہوا، سب کچھ کتاب کے مطابق سب کچھ ٹھیک چلا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جی، جو کچھ بھی ہوا کسی لحاظ سے بھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، کیونکہ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں آپ کو ڈاکومنٹری ایویڈنس یا کسی قسم کی بات گزارش یہ ہے کہ اگر دن میں آپ 4 جگہ جا کے 144 کی وائلیشن کریں گے تو آپ یہ تھوڑا کہیں کہ ڈیلی کا کوٹا جو ہے 24 آورز میں ایک ایف ای آر ہوگی۔ اگر 10 پولیس اسٹیشن میں جا کے اگر آپ کے کنائیونس سے یا آپ کے انسٹنس پہ کسی قسم کا کوئی انسیڈنٹ ہوگا تو یقیناً جو ہے میرے خیال میں اتنی ایف آئی آرز ہوتی ہیں، اور پہلے بھی لوگوں پہ ہوتی رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی سچ نہیں یا وزن نہیں؟ سچ والی بات تو میں نہیں کہوں گا، ان کی جو ہے اپنی دانست میں جو وہ بات کر رہے ہیں وہ میٹر آف ریکارڈ ہے۔
یہ میں نہیں کہوں گا کہ وہ سچ نہیں کہہ رہے, سچ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ایف آئی آر ہیں سب ڈیفینیٹلی پولیس اسٹیشن میں, اتنی ایف آئی آریں ہیں, اتنے چالان ہیں, اتنی انویسٹیگیشنز ہیں, وہ اپنی جگہ ہیں. لیکن عدلیہ سے عدلیہ ایک ادارہ ہے, اس کے اوپر اس قسم کی انگلی اٹھانا میرے خیال میں غلط ہے. ان کو گلہ نہیں کرنا چاہیے, ان کو تو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں بلایا گیا, ان کو تو چیف جسٹس صاحب نے دیکھا. اور آپ کے سینٹ میں ویسے جو عدلیہ کے ساتھ ہوا وہ کتنی اچھی بات. دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سینٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک پارٹی نہیں ہے, وہاں پہ مختلف پارٹی کے لوگ ہیں, انڈیپینڈنٹ لوگ بھی ہیں, اور پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر تو کوئی بھی جو ہے پارلیمنٹرین بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آدمی بھی کھڑا ہو کے اتنا سادہ معاملہ تو نہیں ہے. لیٹ می برنگ ڈاکٹر مارے کوئک ورڈ. سو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ زیادتی کون سی ہو رہی ہے, آپ کو ریلیف مل رہی ہے, اور ملک جو ہے ہر روز ایک نئی ہیڈ لائن, ایک نئی دھمکی. یور ٹیک. The way I see it, جو ابان صاحب بات کر رہے ہیں, I don't completely agree with it. زین صاحب کی جو پارٹی ہے ان کے ساتھ اجلت میں بھی کیسز کتنے ڈیسائیڈ ہوئے ہیں جس کا فائدہ جو ہے وہ ان کو ہوا ہے انڈائریکٹلی. That's been a blessing in disguise for them. Having said that, سینٹ کی آپ نے بات کی, افیکٹولی اگر ہم دیکھیں دونوں سائڈ پارٹیز, جو دونوں پارٹیز ہیں, پی ایم ایل این ہے, پی ٹی آئی ہے, وہ بات ایک ہی کر رہے ہیں. کل وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے تھے, آج یہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ I don't understand why they can't sit together. اگر واقعی ہم ملک کی بات کر رہے ہیں تو بات تو آپ بھی انٹرفیرنس کی, دونوں انٹرفیرنس کی کر رہے ہیں, کٹھے بیٹھیں, بیٹھ کے اس لا کو بدلیں. لیکن نہیں, بیکاز آج یہ مستفید ہو رہے ہیں اور کل انہوں نے شاید مستفید ہونا ہے, کوئی نہیں بدلے گا اس کو. ذرا اس کو you want to respond to this? میں بالکل, سینیٹر صاحب میرے لیے نہایت ہی قابل عزت ہیں, بزرگ ہیں میرے. وہ کہتے ہیں اس قسم کے جملوں کے بعد آپ شدید قسم کی تنقید کرتے ہیں, بٹ گو ہیڈ. یہ جملے جو ہے نا, اس سے مطلب ہم تیار ہو جاؤ عوام صاحب. نہیں سر, حسن اتفاق یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈیٹس پہ ڈیٹس مل رہی ہیں, اور ہم واحد جماعت جو کہہ رہے ہیں ہمیں ڈیٹس نہیں چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں سال سے اوپر گزر گیا, 9 مئی کو ہم کورٹوں کچہریوں کے چکر کاٹ رہے ہیں, آج تک ہمارے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں آیا. ہمیں تاریخ پہ تاریخ نہیں چاہیے, ہم تو چاہتے ہیں کہ جلدی کمنٹس ہو اور کنکلوڈ ہو یہ چیزیں. پھر سینیٹر صاحب نے کہا کہ جی 144 کی وائلیشن کرو گے تو آپ کے اوپر پرچے تو کٹیں گے. تو مولانا فضل الرحمان اور JOIF جو ہے وہ جا کے جلسے بھی کر رہا ہے, پروٹیسٹ بھی کر رہا ہے, ان کے اوپر کوئی نہیں کٹتی. جماعت اسلامی نے ڈی چوک ان کے چہرے پر آپ کو تو آج کل نورانیت نظر آتی ہے, آج تو نہ یہ باتیں کریں نہیں, پھر یہ دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے نا. آپ کی پارٹی کہے گی جتنی مشکل سے ہم نے بات. جماعت اسلامی ڈی چوک کے اندر آج بھی دھرنا دیے بیٹھی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تحریک انصاف کے 4 بندے پیالی چائے کی اکٹھے ہو کے پی لے تو وہاں پہ پولیس دھاوا بول دیتی ہے. تو سر یہ جو دورہ معیار ہے نا, ہم تو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں, ہم عوام میں نہ جائیں. سڑکوں پہ جب نکلیں گے, میں ذرا شیپ اس کی جاننا چاہ رہا ہوں, جب عمران خان صاحب کہتے ہیں انف از انف. اچھا, دوسری بات جو سینیٹر صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, ایک انہوں نے کہا کہ عدلیہ پہ انگلی نہیں اٹھنی چاہیے. میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں, عدلیہ پہ انگلی نہیں اٹھنی چاہیے. لیکن جب لا منسٹر اور انفارمیشن منسٹر اور حکومت کے اعلیٰ عہدیداران عدلیہ کے اوپر صرف انگلی نہ اٹھائیں, انگلی سے اور بہت کچھ زیادہ اٹھا دیں, تو اس کے اوپر پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن واپس آئیے گا تو پھر آپ یہ ہمیں شیپ بتائیے گا کہ آپ کا جو احتجاج ہے وہ کس قسم کا احتجاج ہو. دیکھیں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جو رؤف حسن صاحب کے ساتھ ہوا, یہ کوئی معمولی بات. رؤف حسن ایک انڈیویجول نہیں ہے. رؤف حسن پاکستان تحریک انصاف کا چہرہ ہے, انفارمیشن سیکرٹری ہے ہمارے. تو جب رؤف حسن پہ اٹیک ہوتا ہے, آپ نے ہماری پوری جماعت پہ اٹیک کی ہے. ہر انسان کا صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے ابھی تک, اور آپ میری بات سے اگری کریں گے, ہم نے بہت زیادہ ریسٹرینٹ شو کیا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہیں. میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں اب یہ لبریز ہو گیا, اب یہ کیا ہوگا پھر؟ اگر ہمیں ہماری قیادت سے یہ حکم آئے گا کہ آپ نے پبلک میں نکلنا ہے اور پبلک میں جا کر پبلک کے ساتھ, مطلب ایسا اللہ کی عدالت کے بعد سب سے بڑی عدالت عوام کی ہے, اگر اس عوام کی عدالت میں ہم نے جانا ہے تو پاکستان تحریک انصاف یہ تو اب 9 جولائی کریں گے, کیا کریں گے؟ نہیں, ہم نے بھائی جان نہ ہم نے 9 مئی کیا تھا, نہ ہم 9 جولائی کریں گے. میں تو ڈے 1 سے کہتا ہوں, اور میں اپنے موقع سے آج بھی نہیں ہٹا کہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا, رہے گا. اب آپ اس کو 9 مئی بنوانا چاہیں یا 9 جولائی بنانا چاہ رہے ہیں, اور اسی لیے ہم نے زیادہ ریسٹرینٹ شو کی ہے, کیونکہ ہر کوئی اس موقع پہ بیٹھا ہے کہ یہ کچھ کرے اور ہم 9 جولائی بنا لیں. دیکھیں سر, بات یہ جہاں تک رؤف حسن صاحب کی بات ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کل سینٹ میں تقریباً ہر پارٹی نے, ہر شخص نے اس کو کنڈم کیا ہے, اور وزیر قانون صاحب نے رپورٹ لے کر اس کے بعد کہا کہ جو ان کی اپلیکیشن تھی منو ان, اس پہ FIR جو ہے لانچ ہوئی ہے, اور یقینی طور پر انہوں نے کہا اسپیشل جو ہے ٹیم بنائی گئی ہے جو اس کی انویسٹیگیشن کرے گی, اور جو بھی لوگ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کٹہرے میں آئیں گے. تو اس کی تو پرزور طور پہ ہر بندہ مذمت کرتا ہے کہ یہ انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. ان کا ماننا یہ ہے کہ حکومت و حکام, اگرچہ دوبارہ دہراتے چلو آپ حکومت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, لیکن حکومتوں کا حکام جو طاقت میں ہوتے ہیں مذمت کرنا نہیں ہے,
ان کا کام ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینا ہے. تو ان کو مذمت تو یہ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. ایڈمنسٹریشن ایکشن کا سینٹر صاحب آپ کی بات کرتا کرا طلعت صاحب آپ کا کہنا بجا ہے. ایک دن ایف آئی آر ہوتی ہے اور سیکنڈ ڈے آپ بولیں یا تو نومینیٹڈ لوگ ہوتے کہ وہ جو خواجہ سرا تھے ان میں سے 4 میں سے ایک آدمی بھی اگر جو ہے نومینیٹڈ ہوتا اور پولیس جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اگر اس کو اریسٹ نہ کرتی, پھر تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی اس طریقے سے ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ نے اس پہ کسی قسم گورنمنٹ کی کوئی اس میں بددیانتی نہیں ہے, اور یقینی طور پہ وہ سامنے جو ہے وہ جو بھی خواجہ سرا. ہمارا اعتراض نہیں ہے, ہمارا اعتراض یہ ہے کہ کیونکہ رؤف حسن صاحب کے ساتھ واقعہ رونما ہوا ہے تو رؤف حسن صاحب کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے. جو جس بندے کے پاس حکومت اپنی طرف سے ایف آئی آر کاٹ دے آپ اس میں دفعات پورے نہ لگائے. آپ کو ان تحقیقات کی کیا ضرورت ہے ذہن ویسے, کیونکہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کس نے کروایا؟ نہیں سر ایسی بات نہیں ہے. کمال میں آپ کو اگر ٹائم لائن دکھاؤں, جو کہ میں دکھا سکتا ہوں ٹائم لائن, کہ آپ کی پارٹی کے جو جی آپ وہ والی بات کریں کہ پھر میں بھی سینیٹر صاحب کی طرح کہوں کہ اسمبلی میں بہت ساری پارٹیاں ہوتی ہیں, ہر آفیشلی بتا رہا ہوں, آپ کی ٹائم لائن واضح انداز سے بتایا گیا کہ یہ کس طرف اشارے گئے ہیں. تو آپ کو تحقیق کی ضرورت ہے. میں عرض کروں آپ نے ایف آئی آر درج کر دی ہے جی ایچ کیو کے خلاف. آفیشیلی پاکستان تحریک انصاف آج بھی کہہ رہی ہے کہ رؤف حسن صاحب کی مدعیت میں ایف آئی آر ہونی چاہیے. جو دفعات وہ لگوانے چاہتے ہیں, جن لوگوں کو نامزد کرنا چاہتے ہیں اس میں ہونے چاہیے. جہاں تک رہے گی ایکشن لینے کی بات, جو آپ کہہ رہے ہیں ان کا کام ایکشن لینا, ایکشن تو انہوں نے لے لی ہے. رؤف حسن صاحب کے پرپیٹریٹرز کو پکڑنے کی بجائے ان کو پتا چلا کہ جی حماد اظہر صاحب شاید آ رہے ہیں سینٹرل آفس میں ہمارے, تو پولیس نے دھاوا بول دیا سینٹرل آفس میں. اب مزیدار بات یہ ہے وداؤٹ این اریسٹ وارنٹ اندر گھس گئے. یو این کی ٹیم اندر بیٹھی ہے, ہم بڑا اچھا ایگزامپل دے رہے ہیں یو این کی ٹیم کو کہ وہ ملنے آئے ہیں. اچھا مزیدار بات, وہ آئے ہیں بات کرنے ای سی پی کا رول میں کہ پاکستان میں الیکشن کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پولیس وداؤٹ اریسٹ وارنٹ ایک ایک کمرہ توڑ پھوڑ کر رہی ہے تحریک انصاف کے یہ ایکشن لیے. ایگزیکٹلی کس چیز پہ آپ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے اب یہ جو مسلسل بیانیہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر انوالو ہے, بھلے وہ رؤف حسن کے اوپر حملہ ہو یا کچھ ہو, تو پہلے سے آلریڈی انہوں نے طے کیا ہوا. دیکھیں ابھی جو زین بات کر رہے ہیں نا, رؤف حسن صاحب جن کو نامنیٹ کریں, پہلے تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے پہلے بھی جب خان صاحب پہ اٹیک ہوا تھا تو نامنیٹ کرنے کی لوگوں کو کوشش کی تھی, وہ نہیں ہو سکے. اگر اس نوعیت کی کوئی نامنیشنز ہوں گی تو وہ تو نہیں ہوں گی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جس کو اے ٹو زی کسی کو اور کو نامنیٹ کر دیں, ان کی تسکین میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں, وہ نہیں ہوگی, بیکاز انہوں نے ذہن سازی کر لی ہوئی ہے. اور ان کا واقعی جو سوشل میڈیا ہے, ذہن صاحب اس کو اون کریں نہ کریں, انڈائریکٹلی پوائنٹ وہیں کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے اپنے ٹویٹس ہیں, میں سوشل میڈیا کی بات تو نہیں کر رہا ہوں, سوشل میڈیا پر آپ کی پالیسی پوسٹ ہو رہی ہے اور اس کے اندر واضح انداز سے بتایا. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے, میں جملہ دہرا رہا ہوں, مجھے پتا ہے یہ کون کروا رہا ہے. تو جب آپ کو پتا ہے تو پھر جس کو آپ انفر کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے اپنے منہ سے بات کی نا. فیکٹ آف دی میٹر از, دیکھیں ہم نے سر بائی دا بک چلنا ہے, ہم نے بائی دا بک چلنا ہے. بک یہ کہتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ یا اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی واقعہ رونما ہو جائے, یہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ آپ اس میں فرسٹ انسیڈنٹ رپورٹ کے اندر اپنا ورژن دیں, نہ کہ حکومت اپنا ورژن دے دے اور پھر آپ کے پاس پیچھے ایف آئی آر کا مسئلہ تو نہیں ہے, یہ تو لارجر سر ایف آئی آر کا مسئلہ تو بنیاد ہے, کسی بھی کیس کی بنیاد اس ایف آئی آر لارجر آرگومنٹ کی بات کریں. پہلی بات تو یہ وزیر قانون نے جو کہا اور جو کہ زین صاحب کہہ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا تضاد ہے. ان کا فلور پہ کہنا یہ تھا کہ ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بیسڈ کرتی ہے ایف آئی آر. اگر وہ ایسی بات نہیں ہے تو ہمارے قانون میں 1868 سے لے کے آج تک ایک پروویژن ہے کہ آپ اپنی سیکنڈ ایف آئی آر بھی لانچ کر سکتے ہیں, 22A میں بھی جا سکتے ہیں, اپنا سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں. تو وہ نہیں لے رہے, یہ بات یہ پر نہیں لے رہے. آپ باقی سارا دن میں 4 پریس کانفرنس کرتے ہیں, آپ ہمت کریں. آپ اگر کہہ رہے ہیں امپلائڈلی بات کیوں کرتے ہیں, جب کو کسی نے آپ کو کٹ لگایا, آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے, تو بھائی آپ اس کو کیوں نہیں کرتے؟ اگر کسی نے کیا ہے اس کا آپ نام لیں, اس کا آپ نام لیں. آپ بات یہ دیکھیں جی, 2 باتیں نہیں چلیں گی. طلعت صاحب 2 باتیں نہیں. ایک طرف ہم کہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, ہمارے لیے راستہ وہ بنائیں, اور ایک طرف ہم کہیں امپلائڈلی تاکہ بات کو ہم گھما سکیں. 2 باتیں زین صاحب اس وقت نہیں ہوں گی. دیکھیں آپ کا نام تو انصاف ہے, آپ سچی بات کریں, ملک و قوم جانیں, آپ ہمت کریں. اور رؤف حسن صاحب میں سمجھتا ہوں مناسب آدمی ہیں, انہیں اگر اس قسم کی کوئی بات ہے تو وہ ہونی چاہیے. لوگ تو یہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے, کون سا تنازع تھا جو کہ ان کے خواجہ سرا لوگوں سے اس قسم کے, لیکن خواجہ سرا کمیونٹی کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے تو اس کو ڈس اون بھی کر دیا. لیکن میڈم میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جھگڑا کسی سے بھی ہو سکتا ہے, کسی کمیونٹی سے ہو سکتا ہے.